أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأبي القاسم محمد وعلى بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ورحمة الله على قوم الصالحين. اسلام میں تعقل، تفکر اور سوچنے فکر کرنے کا ہر جگہ دعوت دی اور صحیح فکر اور اس کے بارے میں ہے کہ ایک انسان جو ہے تو ایک ساعت کی اس کی فکر ایک سال کی عبادت کے برابر، یعنی شک کی ایک سال بھر بھی عبادت کرنی اس سے ساتھ ایک تو یہ اس کے بارے میں تھوڑا سا ہم جو ہے قرآن شریف کی دو آیتوں کا تذکرہ کریں گے. پہلی آیت جو ہے تو سورہ ملک، سورہ ملک کی 66واں سورہ ہے، اس کی 10ویں آیت ہے. 10ویں آیت میں کیا جہنمی کیا کہیں؟ ہاں، جہنمی جو اپنے بھائی کیا اور وہ کہیں گے جب ان سے پوچھا جائے گا، اور کہیں گے کہ اگر ہم سنتے یا ہم سمجھتے تو ہم دوزخیوں میں سے نہ ہوتے. دوزخی جہنمی اپنے آپ کو بولیں گے، وہ کیا کہیں گے؟ وہ قالو لو کننا نسمع اور ناقل یا ہم سمجھتے، عقل لگاتے ہیں، ما کننا ہم نہ ہوتے قائمے فی اصحاب السعیر، دوزخیوں میں سے ہم نہ ہوتے. کیا ہم سمجھتے، ہم فکر کرتے، ہم جو تو اس پہ دماغ لگاتے تو ہم کبھی بھی جہنمی یعنی فکر نہ کرنا ان کو جہنمیوں میں ڈال دیا. اسی طریقے سے جو ہے تو سورہ اعراف کی 179 یعنی 179 نمبر کی جو آیت ہے اس کے اندر بھی ارشاد ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ کیا کہتے ہیں، کون جہنمی، جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ جو جواب دیتے ہیں وہ اس میں بتایا ہوا ہے کہ بھئی وہ جب یعنی لقد ذرأنا جہنم کثیرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعین لا یبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها اولئک کالانعام بل هم اضل یا اولئک هم الغافلون. اب یہاں پہ کیا ہے، اور ہم نے جہنم کے لیے بہت سے جن اور آدمی پیدا کیے، ان کے دل ہیں سمجھتے ہیں. یہاں کیا ہے، لہم قلوب لا یفقہون، یعنی ان کے دل ہیں مگر سمجھتے نہیں. اور اس کے بعد کیا ہے، ان کے سمجھتے نہیں اور ان کی آنکھیں ان سے وہ دیکھتے نہیں، اور ان کے کان ہیں وہ سنتے نہیں. ان سے یہی لوگ چوپایوں کے مانند ہیں، بلکہ ان سے بھی بدترین اور گمراہ ہیں، اور یہی لوگ غافل ہیں. یعنی انسان جو غفلت کرتا ہے زندگی میں، اس کے بارے میں یہ بتا دیا کہ یہ جو ہے یہ دونوں سوروں میں، سورہ ملک اور سورہ اعراف میں اس بتا دیا گیا کہ جو تفکر نہیں کرتے، عقل سے کام نہیں لیتے، اور علم بہت ہو جاتا ہے مگر فکر ان کی جو ہے تو فکر میں لغزشیں رہتی، فکر جو ہے تو ان کی فکروں کی جو ہے غلط فکریں ہو جاتی ہیں اور وہ جہنم کا ایندھن بن جاتے. اور اس معاملے میں ہم جو ہے تو اگر کبھی غور کریں تو کئی ایسے لوگ ہیں جو ظاہراً تو بڑے عالم دین رہتے، بہت کچھ ان کو جو تو علم حاصل کر لیتے، مگر ان کی فکر اگر غلط ہوتی ہے تو ان کا انجام بھی غلط ہو جاتا ہے. سب سے بڑا جو ہے تو خود جان بوجھ کرنے والا ابلیس ہی جو ہے تو اپنی فکر کی وجہ سے جہنمی اور رجیم بن گیا. اسی طرح انسانوں میں بھی ایسے کئی انسان ہیں جن کی جو تو علم بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ جہنمی اور اپنی فکر کی وجہ سے شیطان کے شاگرد بن جاتے ہیں. ایک قصہ جو ہے تو حسن بصری کا ہے. حسن بصری بہت بڑے عالم اور بہت ان کی روایتیں ہیں یہ ہیں. تو وہ ایک وقت وضو کرتے بیٹھے اور پانی جو ہے بہاتے جا رہے، شک پہ شک، پھر سے وضو ایسا. تو ادھر سے مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کا حضور ہوا. انہوں نے بولے یہ کیا کر رہے ہو تم؟
تم پانی ضائع کر رہے ہو، وضو برابر نہیں کر پا رہے ہو، یہ تو وہ فوراً بولے کہ بھائی آپ جو ابھی جنگی جمل سے لوٹے تھے مولائی کہنا، تو بولے وہاں جو خون بہا لوگوں کا، تو اس میں کتنے اچھے وضو کرنے والے تھے، نماز پڑھنے والے تھے، مروج جو تو سب قتل ہو گئے، یہ ہو گئے۔ تو آپ نے ان سے پوچھا کہ بھئی تم میرے ساتھ جنگ میں لڑنے کیوں نہیں آئے؟ انہوں نے کہا میں نکلا تھا، غسل کیا، تیار ہوا اور آپ کے ساتھ جنگ کو آنے، اور راستے میں مجھے ایک صدا آئی، وہ صدا کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ جنگ میں قاتل بھی جہنمی، مقتول بھی جہنمی۔ میں پلٹ گیا تو مولا کائنات بولے وہ کس کی آواز تھی؟ تم نے غور کیا؟ نہیں بولے وہ تمہارے بڑے بھائی ابلیس کی آواز تھی، ابلیس نے ان کو جنگ جانے سے روک دیا، کیونکہ جب انسان کی فکر کمزور ہو جاتی ہے، فکر غلط ہوتی ہے، عقل پہ پردے پڑ جاتے ہیں، وہ شیطان کا شاگرد بن جاتا ہے۔ یہاں یہی مختصر سا یہ ہے تو قرآن آیتوں اور اس کے ذریعے میں نے ایک چھوٹی سی بات آپ تک پہنچانے کی کوشش کی۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ بھی کچھ ایسی اچھی باتیں ہوں تو آپ تک پہنچاؤں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔